پہلی حدیث جو میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قدر کے ساتھ نہیں بیٹھو۔ دوستو یہ وہ لوگ تھے جو باقی تو مسلمان تھے لیکن تقدیر جو ہے اس پر یہ ایمان نہیں رکھتے تھے اور تقدیر کا انکار کرتے تھے، تو حضور نے منع فرما دیا کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھو۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب انسان کسی غلط عقیدے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی دلائل سنتا ہے، اس کی چیزوں کو سنتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو حضور چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جو غلط عقیدے والے لوگ اس کے ساتھ بیٹھیں، تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ غلط عقیدے والے کے ساتھ ہم نہ بیٹھیں تاکہ ہم اس کے دلائل سن کر متاثر نہ ہو جائیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں تو اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم دیکھو اپنا دوست کسے بنا رہے ہو، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں، نیکوکار بننا چاہتے ہیں، تو اپنے دوست نیکوکار بنا لیں تو انشاءاللہ آپ خود بھی نیک ہو جائیں گے، اور جس درجے کے آپ کے دوست نیک ہوں گے انشاءاللہ ایک دن آپ بھی انہی جیسے نیک ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بندہ اچھا بول سکتا ہے، اچھا سٹوری ٹیلر ہے، ہم اسے سننے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار نہیں، اس نے کتنی دیکھو ذمہ داری سے بات کی ہے اور کیسے بغیر جھجکے بات کی ہے، پکی بات ہی ہوگی۔ یہاں ایک اصول حدیث کا ذہن میں رکھیں کہ حضور نے فرمایا کبھی کبھی شیطان کسی حکیم کی زبان پر بھی گمراہی کی بات جاری کر دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ لوگوں پر پہنچے۔ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ایسی بات کر دے گا جو گمراہی پر مبنی ہوگی، کوئی مشہور یوٹیوبر یا کوئی مشہور سوشل میڈیا کا انفلوئنسر ایسی بات کر دے گا جو گمراہی پر مشتمل ہوگی، اور یہ شیطان اس سے کراتا ہے۔ اچھا، تیسری حدیث جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ علماء کے لیے بھی بڑی اہم ہے اور جو لوگ صبح شام سیاست پر بحث کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بحث میں بہت گہرائی تک جاتے ہیں نا، وہ ہلاک ہو جائیں گے، چاہے وہ ہمارے مذہبی مناظرین ہوں جو بات کی کھال اتارتے رہتے ہیں اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایسی حجت بازی کر رہے ہوتے ہیں کہ بس الامان والحفیظ۔ تو اس لیے ہماری جو نئی نسل ہے اسے بچنا چاہیے کہ وہ مناظرین میں سے نہ بنے بلکہ مصلحین میں سے بنے جو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اچھا، چوتھی حدیث جو میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے سنن ابی داؤد سے، وہ یہ ہے کہ جو کسی غلط بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے نا، اس پر جتنے بھی لوگ عمل کرتے ہیں یا ویسا عقیدہ اختیار کرتے ہیں ان سب کا گناہ بھی اس سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ سوشل میڈیا پر کبھی کوئی ایسی پوسٹ شیئر نہیں کریں کہ جو اسلام کے خلاف ہو، جس سے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہوں، کیونکہ یہ گناہ بھی باقی جتنے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے یا غلط ہو جائیں گے اس کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا۔ پانچویں حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے، یہ بنیادی طور پر سنن ابی داؤد کی دو حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، اس کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر سرکش اور کافر بنتا اور اپنے والدین کو بھی سرکش اور کافر بنا دیتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ اس بچے کو قتل کر دیں۔ اس سے ایک بات عقیدے کی یہ پتہ چلی کہ اگر کسی کی اچانک موت ہو جائے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی نے جادو کرایا تھا اور کالا جادو تھا یا سفید جادو تھا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، بلکہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی بنا پر خضر علیہ السلام سے کہا ہو کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ چھٹی حدیث جو میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے من جامع المشرک وسکن معہ فإنہ مثلہ، کہ جو شخص مشرکوں اور کافروں کے ساتھ رہے گا نا وہ ان جیسا ہی ہو جائے گا۔ حدیث میں تو ہے وہ ان جیسا ہی ہے، اور اس کی شرح میں علماء نے یہ فرمایا کہ جب بندہ بہت زیادہ کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، انہی کے علاقوں میں رہتا ہے، تو صحبت کی تاثیر کی وجہ سے وہ بھی کافروں جیسا ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں جو ہمارے لوگ یورپ میں رہتے ہیں، پھر تھوڑے عرصے بعد انہیں اسلام اچھا ہی نہیں لگتا، کافر اچھنے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص اس کی اولاد میں سے یا اس کے والدین میں سے اگر اولاد کافر ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو اس کو باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ آٹھویں حدیث مبارکہ جو آپ کے لیے منتخب کی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا ہے، جیسے ہمارے جسم میں خون گردش کرتا ہے نا، ویسے ہی شیطان بھی ہمارے جسم میں گردش کر سکتا ہے۔ تو آپ کو جو اندر سے خیالات آتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کبھی کبھی وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوں۔ نویں حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے لیے سنن ابی داؤد سے منتخب کی وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو۔ آج تو ہم ان کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ حضور کی طرف سے حکم تھا کہ ان کی ہم مخالفت کریں۔
10ਵੀं حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آج کوئی آدمی ترجمہ پڑھ جاتا ہے تو فوراً جو ہے قرآن پر اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے اور اپنی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم میں کچھ اپنی رائے سے کہا، اگرچہ وہ اتفاقاً بات ٹھیک بھی ہوگی، تب بھی اس نے غلط کیا، اسے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، بلکہ قرآن کو مفسرین کرام کی کلام کی روشنی میں ہی آگے بیان کرنا چاہیے، اور جو صحابہ اور تابعین اور اہل بیت کرام نے جو تفسیر بیان کی وہی بیان ہمیں کرنی چاہیے۔ تو امید ہے یہ 10 باتیں آپ کو عقیدے میں مدد دیں گی، مزید بھی انشاءاللہ حدیث مبارکہ کے ساتھ ہم آپ کو ملتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔